بیٹی نے کہا اے بابا آپ روز دودھ پلاتے ہو اور دودھ میں بابا کو پلاؤں گی. آپ خوب دیکھ سماعت کرتے ہیں کہ پنڈت ایک اس کی لڑکی جب پتھر کو دودھ پلائے گی تو کیا دودھ پتھر پیے گا؟ دودھ پتھر نہیں پیتا ہے. جب کہا بیٹی نے کہ بابا آج دودھ میں پلا کر آؤں گی. جب اتنا کہا تو کہا ٹھیک ہے بیٹی آپ جاؤ. جانے کے بعد میں بیٹی ہے چلی جاتی ہے, دودھ کو رکھ دیتی ہے اور اپنا وہ اس کو خدا ماننے لگتی ہے. کہتی ہے اے خدا میں تمہیں یعنی کہ دودھ پلانے کے لیے آئی ہوں. جب اتنا کہا بابا کہنے لگی, رونے لگی, کہنے لگی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں. کیا کہا؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں جو میرا دودھ نہیں پیتے ہو. بیٹی کو معلوم نہیں تھا کہ باپ میرا ایسی چڑھا کر چلا جاتا تھا. کہا میرا دودھ پی لو, میں آج دودھ پلانے کے لیے آئی ہوں, کیا مجھ سے ناراض ہو؟ جب تک کہ آپ دودھ نہیں پیئیں گے تب تک میں یہی رہوں گی. اور اپنے سر کو اس کے یعنی کہ نیچے زمین پہ پٹکنے لگی. ماتھے سے خون گزرنے لگا, نکلنے لگا. جب اتنا دیکھا تو ایک یعنی کہ بابا آتا ہے, ایک بزرگ آتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی کیوں روتی ہے اور رونے کی وجہ کیا ہے, اس کی پریشانی کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہی بیٹی کہتی ہے اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتی ہوں. جب اتنا کہا تو وہی بابا کہتا ہے بیٹی بات تو بتا بات کیا ہے. جب اتنا کہا تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ میں اس کو دودھ پلانے کے لیے آئی ہوں مگر یہ میرا دودھ نہیں پیتا ہے, مجھ سے ناراض ہے. جب اتنا کہا کہنے کے بعد میں وہ جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ خواجہ غریب نواز اشمیری جو بھارت کے اندر آئے. کہا بیٹی کیوں روتی ہو؟ غریب نواز نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میں دودھ پلا رہی ہوں, دودھ نہیں پی رہی ہے, کہ مجھ سے ناراض ہے. کہا کہ دودھ پی لو, دودھ پی لو. جب اتنے پیار سے پلا رہی ہے مگر نہ مانتے. غریب نواز نے کان پکڑا, پکڑنے کے بعد میں کہا دودھ پیتا ہے یا نہیں؟ کیا کہا؟ اس مورت سے کہا دودھ پیتا ہے یا نہیں؟ جب اتنا کہا تو وہ دودھ پینے لگا, وہ دودھ اس کا بابا پینے لگا. آ گئی گاؤں کے پاس جیسی آتی ہے اور اسی گاؤں کے پاس میں آنے کے بعد میں لوگ کہنے لگے اے پنڈت تیری بیٹی کئی منہ کالا کرا کے آئی ہے, کہیں ایسا تو نہیں تیری بیٹی کی عزت چلی گئی ہو, خون ٹپک رہا ہے, کسی نے زبردستی کی ہے, اس کی عزت چلی گئی ہے. جب اتنا کہا اور کہنے کے بعد میں کہا تیری بیٹی کی عزت چلی گئی ہے تو بابا رونے لگا, وہ پنڈت رونے لگا. کہتا ہے کہ یہ رو کیوں رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹی یہ بتا دے کہ کہیں تجھے کوئی حادثہ تو نہیں ہوا ہے؟ بیٹی کہتی ہے بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں نے کسی سے منہ کالا نہیں کرایا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں بابا کو دودھ پلانے گئی تھی, آپ کے خدا کو دودھ پلانے گئی تھی مگر اس نے دودھ نہیں پیا. میں سر پہ پٹکنے لگی مگر میں اس کو دودھ ہی پلا کر آئی ہوں. لوگ چکر میں پڑ گئے, کہنے لگے سارے خاندان والے کہ اپنی عزت پہ پردہ ڈال رہی ہے, اپنی عزت کو چھپا رہی ہے, بات کو کاٹ رہی ہے, بات چھپا رہی ہے. جب اتنا کہا تو اس بیٹی نے جواب دیا اے بابا, اے پنڈت, اے میرے خاندان والوں, اے میرے گاؤں والوں, اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تو کل میں پھر دودھ پلانے جاؤں گی, کل پھر دیکھنا وہی پتھر میرا دودھ پیے گا. لوگ کہنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے اے پنڈت تیری بیٹی کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی ہے, کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا ہے. جب ان لوگوں سے پھر کہا کہ اب بھی تمہیں یقین نہیں آتا, کل میں تمہارے سامنے پھر دودھ پلا کر کے آؤں گی. جب اتنا کہا لوگ مان گئے. ماننے کے بعد میں جیسی ہی لوگوں نے اتنا کہا کہ مان گئے, دوسرے دن کو وہی بیٹی جب جاتی ہے وہ جانے کے بعد میں کہتی ہے کہ اے میرے بابا اس دودھ کو پی لیجیے, مگر وہ دودھ نہیں پیتا. پتھر کوئی دودھ پیتا ہے, وہ پتھر دودھ نہیں پیتا ہے. جب اتنا کہا پھر لوگ کہنے لگے اے پنڈت تیری لڑکی پاگل ہو گئی ہے, اے پنڈت تیری لڑکی پاگل ہو گئی, دماغ چل گیا. کل تیری بیٹی پردہ ڈال رہی تھی, اپنی عزت کو چھپا رہی تھی, کہیں منہ کالا کرایا ہے. جب اتنی بات کہی ہے کہنے کے بعد میں اسی بیٹی نے کہا تھا اے بابا اگر دودھ پیتا ہے یا نہیں, یا پھر کل والے
بابا کو بلاؤں، کل والے صرف بابا کو بلاؤں، جیسے اتنا نام لیا ہے وہ پتھر دودھ پیے گا۔ ان اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوا کرتی ہے، پھر وہ کیونکہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے نا تو بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے۔ ہم کہیں بھی ہوں، کہیں سے دعا مانگے اور جس کا عقیدہ کرے، یقین کرے، اگر اس سے سچے دل